يا هلال أهلا أهلا كيف رمضان کشمیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، آج 18 رمضان المبارک مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی وساطت سے پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم۔ ناظرین کرام، حسب سابق آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے عظمت والدین۔ والدین کی عظمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی والدین کی شان کو بیان کرتا ہے۔ والدین کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ گویا والدین کوئی عام چیز نہیں ہے، والدین کا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ والدین کے متعلق اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والدین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ یہ ساری باتیں جانیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، میں اپنے ناظرین کو اپنے مہمانوں کی طرف لیے چلتا ہوں، اپنے خوبصورت مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے پہلے مہمان خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت ثناخواں ہیں جناب حافظ محمد احتشام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں اپنی آج کی اس نشست کے ایک اور خوبصورت مہمان کی جانب۔ عالم دین اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا، جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، میں آپ کا اور حافظ احتشام صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہمارے پروگرام میں تشریف فرما کر ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے آپ نے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دین و دنیا بہتر فرمائے۔ ناظرین کرام، حسب سابق آج بھی ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے کرتے ہیں۔ سنتے ہیں حافظ محمد احتشام صاحب کی آواز میں خوبصورت نعت، اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے
اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا ہونے نہیں دیتے، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا ہونے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں حافظ محمد احتشام صاحب نے نعت پاک ہمیں سنائی ہے۔ یہ دین کے طالب علم ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو کر اللہ کے دین کے راستے پہ چل کر کل یہ ایک بہت بڑے عالم دین بنیں، تاکہ یہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کر سکیں۔ ناظرین اکرام، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے عظمت والدین۔ تو میں بغیر کوئی لمحہ لیے اپنے اگلے خوبصورت مہمان کی جانب بڑھتا ہوں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت والدین پہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا آن لائن اسٹوڈیو کا کہ انہوں نے مجھے یہاں عزت بخشی بلایا، اور میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، عزت بخشی۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 سے 3 آیات کریمہ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر حدیث کی طرف آؤں گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری آیہ کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب میں یہاں آپ کو یہ ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو مطلق فرما دیا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے والدین اگر مشرک ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو، اگر مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نہیں، بلکہ مطلق فرما دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے جو آگے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کرو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور جب بھی ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ یہاں فرماتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے پر بچھا دو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ اے میرے مولا میرے والدین کی حال پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن میں یہ تمام باتیں فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا، اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ حسن سلوک کرو بلکہ ہمیں یہ بھی بتلایا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اما یبلغن عندک
ابلغ الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی کہ یہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، بلکہ جب بھی ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ کار بتلا رہا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ کس طرح دعا کرنی ہے کہ اپنے رب کے لیے کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے پر کو بچھا دو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ اے میرے مولا میرے والدین کے حال پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ والدین کے ساتھ کہ دعا کا بارے میں جب یہ فرما دیا کہ ان کے لیے اس طرح دعا کرو کہ جب انہوں نے ہمیں بچپن میں اس طرح پالا، یا اللہ تو ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھ، یعنی کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جب تم نوجوان ہو جاؤ گے تو ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے ساتھ برتاؤ۔ لازمی بات ہے کہ جب اولاد بچپن میں ہوتی ہے تو والدین کس طرح پیش آتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کوئی ٹھوکر تک نہ لگے، بے شک ہماری اولاد کو کوئی ضرر نہ پہنچے، بے شک۔ والدین اس طرح خیال رکھتے ہیں۔ گویا اللہ پاک یہ مثال دے رہا ہے کہ اس طرح دعا مانگی جائے کہ جیسے والدین نے بچپن میں ہمارا خیال رکھا اس پیار کے ساتھ دعا مانگی جائے بے شک۔ کہ اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں ان کو حیات تادیر اپنی اولاد کے سروں پہ قائم دائم رکھے، آمین۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جی آمین۔ تو آگے میں دیکھیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، تو وہ ماں ہے یا باپ ہے، تو جب وہ ماں باپ سے کچھ کسی چیز کا پوچھتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ماں یہ فلاں چیز کیا ہے، بالکل، تو ایک بار پوچھتا ہے تو ماں بڑے پیار سے کہتی ہے، بلکہ پیار ان سے کہہ کر یہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ اسی طرح باپ بھی کہتا ہے، ایک بار پوچھتا ہے، دوسری بار پوچھتا ہے، تیسری بار بھی پوچھتا ہے، تو ماں بڑے پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ جب ماں ایک بار پوچھتی ہے تو بیٹا بڑے پیار کے ساتھ کہتا ہے، لیکن دوسری بار تھوڑا غصے سے ہو جاتا ہے، اور تیسری بار جب پوچھتی ہے تو کہتا ہے ماں ایک بار آپ کو بتلایا نہیں ہے۔ یہ ہمیں ہمارے والدین اور ہم میں یہ فرق ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں حاصل کر اللہ بہت خوب بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے صرف والدین کی خدمت میں کتنا اجر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ مدنی تاجدار آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر جو پیار سے اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حج کوئی عام چیز نہیں، یہ اسلام کا ایک رکن ہے حج، اور آج کل کے دور میں اسلام کا یہ رکن پورا کرنا بہت مشکل بات ہے۔ ایک تو اللہ ماشاء اللہ اخراجات بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کے پیش نظر 1 سال تو حج سے لوگ محروم رہ گئے، یقیناً جو حالات ہیں وہ اس حج میں بھی لوگ شریک نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح اٹھ کے مسکرا کے اگر والدین کی زیارت کریں گے تو اللہ 2 مقبول حج کا ثواب دے گا کہ جو صبح اٹھ کر
اپنے والدین کی مسکرا کے زیارت کرے گا اللہ رب العزت اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. بہت خوب بات کی علامہ صاحب نے. میں گزارش کروں گا کہ مزید اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. ایک اور حدیث جو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ جو تھیں وہ مشرکہ تھیں. اللہ. وہ آئیں اپنی بیٹی حضرت اسماء سے ملنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں اپنی ماں سے ملنے جاؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اسلام کے ساتھ اعراض کرنے والی ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ رکدانی کرنے والی ہے، ماں میری مشرکہ ہے، اسلام میں داخل نہیں ہے، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ماں بے شک گنہگار ہو، ماں بے شک مسلمان نہ ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی عظمت پہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے اس پار. دین ٹائلر برمنگم UK، عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش. برمنگم میں اعتماد کا ایک نام دین ٹائلر. آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے. آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے. دین ٹائلر. کانٹیکٹ نمبر 07532227707. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے عظمت والدین. ناظرین اس پہ بہت مفصل گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثناء کی جانب. ان کی خوبصورت آواز میں نعت پاک سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جدو دن حشر دے سوال ہون گے، امی ساڈے آمینہ تے لال ہون گے. جدو دن حشر دے سوال ہون گے، امی ساڈے آمینہ تے لال ہون گے. جڑے صدا پڑھ دے نے درود آپ دے، جنتاں نو مصطفیٰ دے نال ہون گے. امی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہون گے. امی ساڈے آمینہ تے لال ہون گے. جدو دن حشر دے سوال ہون گے، امی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جدو دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. خوبصورت پنجابی کلام حافظ محمد احتشام صاحب نے ہمیں سنایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سوز و گداز میں مزید برکات عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے عظمت والدین، اور اس موضوع پہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں. میں ایک دفعہ پھر علامہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ عظمت والدین پہ آپ مزید ہمارے ناظرین کو باتیں بتائیں. مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے. اس حدیث میں
کہ راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا باپ۔ اللہ اللہ۔ اب یہ نہیں کہ ماں کا مقام اگر زیادہ ہے تو باپ کو چھوڑ دیا جائے، بالکل ہرگز نہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے لجپال نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اب دیکھیں، اگر ہم ماں کی خدمت کریں جنت حاصل کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی آپ کا دوست یا کوئی بھائی آپ کو کوئی ایک مکان یا دکان گفٹ کرتا ہے، دکان آپ کو گفٹ کر دیتا ہے، لیکن اس تالے کی چابی آپ کو نہیں دیتا جس دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، اور تالا بھی اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس کو کھول بھی نہیں سکتے، نہ ہی توڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس دکان کو یا اس مکان کو کیا کریں گے؟ بالکل پھر باہری چکر لگائیں گے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے چابی لینی پڑے گی، اللہ، اور چابی تب ہی ملے گی جب آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے باپ کی خدمت کریں گے تو جنت بھی ملے گی اور جنت کا دروازہ بھی ملے گا۔ اللہ اللہ۔ علامہ صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو جائیں، یعنی کہ والدین اپنی اولاد کی کسی غفلت کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ ناراض ہیں، حکم ربی آ جاتا ہے، والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو اب اولاد کیا کرے گی؟ اولاد ایسا کیا کام کرے گی کہ جس سے وہ اپنے فوت شدہ والدین کو راضی کر سکے؟ یہ پلیز آپ ہمیں بتا دیں۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ اگر والدین دنیا چھوڑ جائیں اس حالت میں کہ وہ اولاد سے ناراض ہیں، اللہ، تو ان کو راضی کرنے کا ان کے فوت ہونے کے بعد جو 3 طریقے ہیں راضی کرنے کے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 کہ بچہ جو ہے، جو اس کی اولاد ہے، وہ نیک کام کرنا شروع کر دے، نیک اعمال کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا نمبر وہ یہ کام کرے کہ اپنے والدین کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے بہن بھائی یا ان کے کوئی دوست ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے جیسا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کرتا آ رہا ہے، کہ اچھا برتاؤ کرے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کے والدین کو قبر میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور تیسرا نمبر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کیا کرے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ 3 ایسے کام ہیں، اگر وہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے والدین پہ فضل کرے گا اور والدین اس سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب علامہ صاحب نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، اور یقیناً یہ ناظرین کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر حالت ناراضگی میں والدین فوت ہو جائیں تو ہم انہیں کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ ہم انہیں اس طرح راضی کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اچھے کام کرنا شروع کر دیں۔ وہ تو ویسے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہر ٹائم اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام، اولاد اچھائی کی طرف آ جائے، برے کاموں کو چھوڑ دے، تو وہ اس کے والدین کے راضی ہونے کا سبب بن جائے گا۔ پھر علامہ صاحب نے فرمایا کہ والدین کے جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس بات سے ہو سکتا ہے اس کے والدین راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد تیسری بات علامہ صاحب نے فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اب اگر
پہلی بات یہ ہے کہ اگر اولاد نیک ہو جائے تو نیک اولاد صدقہ جاریہ، بے شک نیک اولاد، جب اولاد نیک ہو جائے گی تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گی، وہ جو بھی نیک کام کرے گی اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورتی سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والدین کے متعلق، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے سماعت فرمائی۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دین ٹائلر، برمنگم UK، عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش برمنگم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر۔ آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے۔ آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے۔ دین ٹائلر، کانٹیکٹ نمبر 07532227707۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے کہ اگر والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں راضی کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ میں آخر میں علامہ صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو اولاد کے کیا حقوق ہیں اپنے والدین کے لیے؟ علامہ صاحب آپ بیان فرمائیں۔ پہلے تو ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی جو ہے نا وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اولاد کا والدین پر کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دونوں جنت بھی ہیں اور دونوں دوزخ بھی ہیں۔ اللہ۔ تو صحابی رسول بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، ان کا کہا نہیں مانو گے، ان کا ادب نہیں کرو گے تو سمجھ جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ۔ اور اسی طرح اگر تم اپنے والدین کی فرمان برداری کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کا کہا مانو گے تو سمجھ لو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ جو اولاد ہے نا اس کے والدین پر کچھ حقوق ہیں، جیسے کہ جب والدین بلائیں تو ان کے پاس دوڑ کے آئے، اللہ اللہ، اور جب بھی ان سے بات کرے تو نرمی کے ساتھ بات کرے، سبحان اللہ، سختی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور والدین جب لباس کی فرمائش کریں تو ان کے لیے استطاعت کے طور پر جب اس کے پاس استطاعت ہو تو ان کے لیے وہ لباس لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر والدین کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ والدین کے لیے بھی ناپسند کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ چیزیں وہ کرے گا تو یقین جانیے کہ وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت خوبصورت بات فرمائی ہے علامہ صاحب نے کہ ایک تو اولاد کے حقوق کیا ہیں، دوسرا جو آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اولاد کے لیے دوزخ بھی ہیں اور جنت بھی ہیں۔ بے شک۔ دوزخ کیسے ہیں وہ بھی آپ نے سنا کہ اگر نافرمانی کریں گے۔ اب یہاں پہ ہرگز نہیں لکھا گیا کہ اولاد کس صورت میں اپنے والدین کی فرما برداری کرے، یہ نہیں لکھا گیا۔ یہ بالکل نہیں لکھا گیا کہ اگر اس کے والدین مشرک ہیں تو اولاد قدر نہ کرے، یہ نہیں لکھا گیا کہ اگر اس کے والدین کافر ہیں تو اولاد قدر نہ کرے، نہیں، صرف اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اولاد اپنے والدین کی قدر کرے، اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے۔ ناظرین کرام، میں عرض گزار ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں اولاد کو چاہیے کہ جی بھر کے اپنے والدین کی خدمت کرے اور جنت حاصل کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نیک کام کریں، اللہ کی عبادت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن رات درود پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو بھیجیں۔ ناظرین کرام،
آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہوئے، میں اپنی طرف سے مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حافظ محمد احتشام صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب، آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دین و دنیا بہتر فرمائے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ، خوبصورت مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ طاہر اسلم کو۔ آخر میں سنتے ہیں حافظ محمد احتشام کی آواز میں خوبصورت نعت۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔